سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اسلوب اپنایا ہے جو پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں اپنایا. سب سے پہلے مردوں کو حکم دیتے ہیں, عجیب بات, سب سے پہلے مردوں کو حکم دیا, قل للمؤمنین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہیں یغضوا من ابصارہم, اپنی آنکھوں کو, اپنی نظروں کو جھکا دیں, ویحفظوا فروجہم, اور ساتھ ہی کہا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس کا مطلب ہے آنکھ اور شرمگاہ کا بڑا اسٹرانگ کنیکشن ہے آپس میں, ٹھیک ہے نا, اور پورنوگرافی اس کو اپروو بھی کرتی. قل للمؤمنین, مومنین کے اندر جب بھی اللہ مومنین کی بات کرتے ہیں اس میں فیمیلز بھی آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا, یعنی مومنات کہنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کی امپورٹنس اور اس پہ ایمفیسس کے لیے اللہ نے ایگزیکٹلی وہی انداز اپنایا. اللہ نے فرمایا اگلی آیت میں دیکھیں, قل للمؤمنات, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنات سے کہیے. حالانکہ مومنین کے اندر میلز کے جو صیغہ عربی میں استعمال ہوتا ہے اس میں فیمنن آتے ہیں, لیکن الگ سے یغضضن من ابصارہن, وہ بھی اپنی آنکھیں کریں, وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اور اسی طریقے سے اپنی شرمگاہیں ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, اور اپنی جو زینت, اپنی جو بیوٹیفیکیشن ہے, یہ جو اڈورنمنٹ ہے, اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے یہ کہ جو نیچرلی ظاہر ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ ہر بنی آدم کے اوپر زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ لکھا ہوا ہے, أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةً, وہ ہمیشہ اس کو پائے گا. اور سب سے پہلے فرمایا کہ فَزِنَ الْعَيْنِ النَّظْرُ, آنکھوں کا زنا نظر ہے, پھر اس کا ہاتھ کا زنا البطش ہے, پکڑنا, اور اس طرح پیروں کا زنا چلنا. آپ نے فرمایا کہ شرمگاہ جو ہے, وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُ, شرمگاہ کے ساتھ آپ وہ زنا کرتے ہیں تو اس ٹائم پھر کنکلوژن ہوتی ہے, لیکن زنا آنکھوں کا پہلے. امام نے کہی, ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, اور اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی بات کی ہے. آنکھ سب سے بڑی, نظر آپ کی گیزنگ, اسی لیے آپ نے دیکھا قرآن مجید میں اور ہمارے اسلاف نے نظر کی حفاظت پہ بہت ڈیٹیل میں ایمفیسس کیا ہوا ہے. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یعنی جنت کا جو ذکر کیا نا, جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت انسان کو اس چیز کی ملے گی, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا موقع, ان کو دیکھنے کا موقع, اللہ کو دیکھنے کا موقع, دیکھنا, نظر. اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, جنت کے اندر ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے, اور اصل میں ساتھ الگ سے بنایا وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, آنکھوں کی لذت بھی ہے وہاں پہ. بالکل. اچھا, آنکھوں کی لذت ہے نا, یہ ہم لوگ عام طور پہ بہت اس کو ایزی لے جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید آنکھوں کا فرق نہیں پڑتا. یعنی میرے سامنے اگر ایک سیکشول آبجیکٹ رکھ دیا گیا, یا ایک عورت جو ہے وہ اپنے ریویلنگ کپڑوں میں جا رہی ہے, ہمارے ہاں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے. بعض سلف کا قول ہے النظر سہم من سہام ابلیس, شیطان کے تیروں میں سے پہلا سب سے ایسا عجیب پکا تیر یہ ہے, پہلا تیر یہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو پورن ایڈکٹ ہے, ریسرچز بتاتی ہیں, اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ وہ ریئل سیکس کے اندر اس کا انٹرسٹ نہیں ہوتا. وائی؟ آنکھوں کی لذت بعض اوقات آپ کی حقیقی لذت کے اوپر غالب آ جاتی ہے. بالکل. یعنی اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. اور آنکھوں کی لذت کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ایک عورت اگر کپڑے ریویل کر کے پہن رہی ہے یا آؤٹ فٹ ہے, تو اس کا تعلق, یعنی یہ لیس چانسز ہیں, یعنی اس کا تعلق سیکشول ابیوز کے, it is going to become a cause of that ultimate problem. It is a problem in our society. کیوں نہیں ہوگا, مجھے نہیں سمجھ آتی الیاذ باللہ کہ ایک نارمل مرد ہے جس کے اندر سیکشول ارجز موجود ہیں, جو پراپر یعنی فزیکلی بھی اسٹرانگ ہے, یا پھر وہ ہے. میں یہ اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ایک مسئلہ یعنی سیکشول ابیوز کی ایک ریزن نہیں ہے. یہ غلط ہے کہ ہم کہیں گے جس کا ریزن صرف جو ہے نا کپڑے نہ پہننا, نمبر آف ریزنس ہیں. پورن بھی ہے, میڈیا کا ہمارا جو ہے بہت بڑا رول ہے. You cannot disassociate that with it. I think this is something that we all can agree upon.